جی شکریہ. چلیے نیکسٹ گیسٹ ہمارے ان کا نام ہی توحید بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضرت بڑے حضرات موجود ہیں یہاں پر. میں کہہ رہا تھا نا کہ ابھی حضرت نے فرمایا کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے. پھر کہا کہ شرک دو طرح کا ہے، شرک اکبر، شرک اصغر. میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ جس پر آپ شرک کا حکم لگا رہے ہیں جہاں بھی، تو شرک کی دو قسمیں آپ نے بیان کی ہے، دونوں کی تھوڑی تعریف کر دیجیے. ٹھیک ہے. جب تک شرک آپ نے کہا کیا مراد لیا، کیونکہ آپ حضرات کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا عقیدہ ہے. اگر ایک کو پکڑ لیا جائے کہ بھائی آپ نے شرک اس کو کیسے کہا، وہ کہے گا میں شرک کا مطلب یہ ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے سنت کے خلاف کیا. تو ایسے تو کچھ بولنا ہی مشکل ہے نا. تو اسی لیے پہلے آپ جو ہے یہ بتا دیجئے کہ شرک آپ کس کو کہہ رہے ہیں. آپ کا نام توحید صاحب ہے؟ جی حضرت میرا نام توحید احمد. بارک اللہ فیک. یہ میری آواز کیوں ٹکرا رہی ہے؟ توحید بھائی آپ نے پیچھے جو ہے نا ایک ونڈو کھولے ہوئے کروم میں، یوٹیوب کھولے ہوئے، اس کو بند کر دیجیے کیونکہ ڈبل آواز آ رہی ہے آپ کی طرف سے. ہم نے آپ کو میوٹ کیوں تو نہیں آئے گی. ہاں تو اس لیے وہ بند کریے پیچھے. مجھے پلٹ کے آ رہی ہے. نہیں ابھی نہیں آئے گی. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تعویذ کو ہم نے جو شرک کہا، شرک جو کہا ہے تو وہ ہم نے نہیں کہا ہے. ہاں یہ حدیث میں نصاً ثابت شدہ چیز ہے. ایک بات. دوسرے، شرک اور توحید کے تعلق سے جو شریعت کے اصول قرآن و حدیث کے بہت واضح نصوص سے ثابت ہیں، ان کی روشنی میں بھی یہ شرک ہوتا ہے. اب ایک انہوں نے کہا کہ شرک اکبر اور شرک اصغر. اللہ برکت دے. شرک اکبر کو ہم مختصر میں اپنے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں سے کسی حق کو اگر غیر اللہ کی طرف پھیرا جائے تو وہ شرک اکبر ہوتا ہے. ہاں اب ایک تو یہ حق کی بات ہے. اس کو تھوڑی سی وضاحت ہم آسان کرنے کے لیے یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادات کی جاتی ہیں، ان عبادات میں سے کسی بھی عبادت کو غیر اللہ کی طرف پھیرا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت میں جو ہم اس کو وحدہ لا شریک مانتے ہیں، ربوبیت میں اللہ کے جو بھی کام ہے، جیسے روزی دینا، بیماری سے شفا دینا، تخلیق کرنا، موت دینا، تو یہ چیزیں اللہ کے کاموں میں سے، ربوبیت کے کاموں میں سے. ان ربوبیت کے حلال حرام کرنا اس کا حق ہے. ان میں سے کسی چیز کو اگر غیر اللہ کے لیے مانا کہ وہ بھی یہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے کسی بھی پرسنٹیج میں، تو اس کو ربوبیت میں شرک ہو جائے گا، شرک اکبر ہوگا. اسی طریقے سے اسماء و صفات اللہ رب العالمین کے جو ہیں، قرآن میں اسماء حسنہ اور صفات علیہ ہیں. اللہ کی صفات اور اسماء کے جو معنی اور مفہوم ہیں، ان میں سے کسی بھی درجہ کسی اور کو شریک ماننا، کہ کسی اور کو ماننا کہ جیسے اللہ سننے والا ہے فلاں بھی سننے والا ہے، جیسے اللہ علم والا ہے ویسے فلاں بھی ہے، اس قسم کی تشبیہ یا مشابہت دینا، یہ شرک اکبر ہوگی. تو مختصر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات اور افعال ہیں، ان میں سے کسی کو غیر اللہ کے لیے ثابت کرنا یا ماننا یا کرنا، یہ شرک اکبر ہوگا. شرک اصغر اس سے ہٹ کے وہ ہے جو شرک اکبر کے اس درجے کو نہیں پہنچتا. یعنی بندہ وہ عمل یا وہ کام کرتا ہے، وہ عقیدہ رکھتا ہے، تو اس میں اس کا یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ مخلوق کو کسی بھی طریقے سے اللہ کی طرح مان رہا ہے. لیکن کچھ کاموں میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کو شرک اصغر کہا. یہ لفظ بھی حدیث میں ہے. ہمارے جو صاحب سن رہے ہیں جنہوں نے سوال کیا، یہ بھی میں بتا دوں، صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. سب سے زیادہ جس چیز کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شرک کو شرک اصغر کہہ رہے ہیں. پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے، تو آپ نے کہا ریا. اور بعض روایتوں میں اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ آدمی اگر نماز پڑھتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، کسی کی نظر اور نگاہ کو اپنے سامنے دیکھ کر یا محسوس کر کے وہ نماز کو اچھی بناتا ہے. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کام جو نماز ہے وہ اصلاً میں تو اللہ کے لیے ہی پڑھ رہا ہے، اس لیے وہ مشرک نہیں ہوا اس اعتبار سے. مگر اس کے دل میں جو نیت آ گئی، وہ کام جو صرف اللہ کے لیے خالص ہونا چاہیے تھا، اس کی نیت میں وہ اخلاص نہیں رہا. وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے لیے تو عمل کر رہا ہوں، لیکن لوگ دیکھ کر مجھے اچھا مانے، میری تعریف کریں، میرا دکھاوا ہو، یا دنیا میں مجھے شہرت طلب ہو،
تو اس قسم کا خیال آ جانے کی وجہ سے اس کے اخلاص میں ایک گڑبڑی آ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو شرک اصغر کہا. جب اس کو شرک اصغر کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہاں اب یہ میں نے تھوڑی سی وضاحت کی کہ اللہ کے حقوق میں سے کسی حق کو غیر اللہ کی طرف پھیرنا شرک اکبر ہے, اور شرک اصغر وہ ہے جو اس درجے کو نہیں پہنچتا, لیکن شریعت کے اصولوں کی بنیاد پر یا قرآن کے نصوص اسے شرک کہتے ہیں, ہاں تو اسے ہم شرک اصغر کہیں گے. اب شرک اصغر گناہ کبیرہ, جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں ان تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا ہے, لیکن شرک اکبر سے چھوٹا ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق کرنے والی ایک بنیادی چیز, 3-4 فرق بتائے ہیں علماء نے. ایک تو یہ کہ ایک آدمی شرک اکبر کرتا ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا, شرک اصغر والا اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہوگا. شرک اکبر جو کرتا ہے اس کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. شرک اصغر کرنے والے کا صرف وہ عمل برباد ہوگا جس میں وہ آیا, جیسے نماز میں ریا آ گئی تو صرف وہ نماز برباد ہوگی, سارے دیگر نیک عمل برباد نہیں ہوں گے. شرک اکبر کا مرتکب جو ہے وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا, ہاں کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ شرک کو نہیں معاف کرے گا اور اسے چاہے جس کے علاوہ جسے چاہے معاف کرے گا. تو شرک اکبر کو بالکل معاف نہیں کرے گا, کبھی جہنم سے وہ نہیں نکلے گا. شرک اصغر کا مرتکب جو ہے مرے گا تو وہ دوسرے گناہ کبیرہ کے مرتکبین کی طرح اللہ کی مشیت اور فیصلے کے مطابق اگر جہنم میں گیا بھی تو دیر سویر اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے اپنے نیک بندوں کو سفارش کی اجازت دے کر اسے جہنم سے نکالے گا. ہاں یعنی وہ جہنم سے نکل سکتا ہے, نکلے گا, کیونکہ اصل ایمان اس کے پاس موجود ہے. تو یہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے تعلق سے میں نے تھوڑی سی باتیں کی ہیں. ہاں شرک اصغر کی تعریف میں علماء نے الگ الگ تعبیر اختیار کی ہے, جس میں سے ایک آسان والی میں نے یہ بیان کی کہ وہ شرک جو شرک اکبر کے درجے کو یعنی غیر اللہ کی طرف اللہ کے کسی حق کو ظاہر طور پہ پھیرنے والا نہیں ہے. اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہے آدمی جو ہے ایک کام بظاہر اللہ کے لیے کر رہا ہے, لیکن اس میں کچھ پہلو آ جاتا ہے دوسروں کی طرف, اس کا عقیدہ نہیں ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی ہے, جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نہیں ہوتا تو آج میرے ابا کا انتقال ہو جاتا. یہ حضرت ابن عباس نے مثالیں دی ہیں ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا والی آیت کی روشنی میں, کہ اگر میرے گھر میں کتا نہیں ہوتا, بطخ نہیں ہوتی تو چوری ہو جاتی. تو کہا کہ یہ شرک اصغر ہے. مطلب اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ کتا اور بطخ میرے گھر میں چوری سے بچا رہا ہے, عقیدہ نہیں ہے, لیکن اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں. ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حدیبیہ میں جب آپ قیام پذیر تھے تو فجر کی نماز کے بعد آپ نے تقریر کی اور کہا کہ آج کچھ لوگوں نے صبح کی رات میں بارش ہوئی تھی, کچھ لوگوں نے صبح کی تو اس حالت میں کہ وہ مومن تھے, ہاں اور وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے, اور ستارے کا انکار کرنے والے, نچھتر کا لفظ ہے, نو کا لفظ عربی میں. اور کچھ لوگ ایسے ہوئے جنہوں نے جو صبح کیے تو ستارے پر ایمان رکھنے والے تھے اور اللہ کا کفر کرنے والے تھے. تو آپ نے وضاحت کی کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے فضل اور رحمت سے بارش ہمیں ملی ہے, انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور ستارے کا انکار کیا. اور جنہوں نے یہ کہا کہ فلاں ستارے نے بارش دی ہے, اس کی وجہ سے بارش ہوئی ہے, تو اس نے نو پر ستارے پر ایمان رکھا, نچھتر پر ایمان رکھا اور اللہ کا انکار کیا. اب اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے, لیکن اس نے یہ جو بات کہی اس کی بات میں شرکیہ پہلو ہے, یعنی نعمت کو, وہ کام جو اللہ کرتا ہے اس کی نسبت غیر اللہ کی طرف کی. ہاں تو اس اعتبار سے یہ بالکل واضح ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے, اور ایسی بہت سی حدیثیں ملے گی. صحابہ کرام میں سے جن لوگوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے, جیسے یہ مشرکین درختوں کو متبرک مان کر اس پہ ہتھیار لٹکا رہے ہیں, تو اللہ کے رسول غصہ ہو گئے. ترمذی کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ تم نے غصہ ہو کر کہا اللہ اکبر کیا ہے, والذی نفسی بیدی, قلتم والذی نفسی بیدی کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم نے ویسی بات کہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی, موسیٰ علیہ السلام سے, کہ ہمارے لیے بھی ویسے ہی معبود بنا دیجیے جیسے ان مشرکین کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عمل کو کہ ہمارے لیے ذات انوات بنا دے, یہ نئے نئے مسلمان جو ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا, اسی حدیث میں ہے. ہاں تو آپ نے ان سے یہ تو کہا کہ ہمارے لیے معبود بنا دیجیے, اس طرح کی بات ہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ان سے کہ آپ پھر سے کلمہ پڑھ کے پھر سے اسلام میں داخل ہو جائیے اس لیے کہ آپ اسلام سے باہر ہو گئے. اسی سے محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے استدلال کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا عقیدے کی بنیاد پہ نہیں تھا, اس لیے شرک اصغر تھا.
تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی شرکیہ بات تو کہتا ہے لیکن وہ اس کے عقیدے میں نہیں ہوتی، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ آدمی اپنی بات میں اس طرح سے کہتا ہے کہ جو تعظیم اصل میں اللہ کا حق ہے اس میں غیر اللہ کی تعظیم کا پہلو نکلتا ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے تو قسم اس کی کھائی اللہ کا حق ہے کئی اعتبار سے، جس میں سے ایک اس میں تعظیم بھی ہے۔ تو اب بندہ غیر اللہ کی قسم کھا رہا ہے لیکن اس کے عقیدے میں ویسی تعظیم اس غیر اللہ کے لیے نہیں ہے، تو عقیدے میں نہیں ہونے کی وجہ سے اس کا شرک اکبر نہیں ہے، شرک اصغر ہے۔ ایسے ہی تمیمہ جو جس پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اب اس کو اگر کوئی گنڈے تعویذ کو پہنتا لٹکاتا ہے اور اس کا عقیدہ ہے کہ یہ گنڈا تعویذ اگر شفا دینے والی ہے، نفع پہنچانے والی ہے، نقصان سے بچانے والی ہے، اگر یہ عقیدہ ہے کہ اس تعویذ میں یہ ہے، تو وہ اللہ کا حق اس تعویذ کو دے رہا ہے۔ جو اللہ کی خصوصیت اور عمل ہے وہ اس تعویذ میں مان رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ اور اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس تعویذ اور گنڈے میں تو کوئی اثر نہیں ہے، جیسے ہم دوا کھاتے ہیں، دوا میں اثر نہیں ہے، ہاں شفا دینے والا اللہ ہے، تو اس کو سبب مان رہا ہے۔ تب سبب ماننے پر چونکہ وہ سبب نہیں ہے، نہ شریعت نے بتایا ہے نہ طب نے بتایا ہے، وہ سبب نہیں ہے، اس کو سبب مان رہا ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ کہ اس کے ذریعے سے ہم کو فائدہ ملے گا۔ بہت اچھے سے شیخ نے کھول کے اس موضوع کو بہت اچھے سے دلائل کے ساتھ میں الحمدللہ واضح ہوا ہوگا ہمارے بھائیوں کے لیے۔ توحید بھائی آپ کا پرابلم سالو نہیں کیے، جب آپ بات کریں گے تو ہم سب کو خاموش رہنا ہوگا، ایسا معاملہ ہے۔ ذرا پرابلم پلیز سالو کریے۔ دو ونڈو اوپن ہے، ایک اسٹریم یارڈ بھی کھلا ہے، ایک آپ کا یوٹیوب بھی کھلا ہے، ایک کو بند کریے۔ ظاہر سی بات ہے اسٹریم یارڈ بند کریں گے تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے، تو اس لیے یوٹیوب بند کریے۔ ہاں جی جی دکتور حسین بتائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ ہمارے بھائی توحید بھائی انمیوٹ مت کریے، میں آپ کو بولوں گا تب انمیوٹ کریے۔ جی بتائیے شیخ۔ یہ بھائی ہو یا ان جیسے دیگر لوگ الجھے ہوئے رہتے ہیں کہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ان موضوعات میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ شرک اکبر ہے یا شرک اصغر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی کام سے کراہت پیدا کی اور اس پر اتنے سنگین الفاظ استعمال کیے شرک اور کفر کے، تو ہم کو وہی الفاظ نقل کرنے چاہیے، تمیز کے بغیر، تفریق کے بغیر۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، تحقیق کے الفاظ ہے، تاکید کے الفاظ ہے، اس نے یقینی طور پر شرک کیا جس نے تعویذ پہنی، باندھی، لٹکائی۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ دوسروں کی قسم کھائی اس نے شرک کیا یا اس نے کفر کیا۔ تو جب ہم شرکیہ کاموں سے کراہت پیدا کریں گے تو ان الفاظ کو ویسے ہی بیان کریں گے۔ اگر کسی پر حکم لگانا ہو تو اس صورت میں یہ ترتیب دیکھی جائے گی، تکفیر کی شروط دیکھی جائے گی، موانع دیکھے جائیں گے، اس کے بعد میں حکم لگایا جائے گا۔ ہم جب وعید سنائیں گے اسی وقت ہم یہ بحث اگر چھیڑ دیں کہ یہ کون سا شرک ہے تو پھر لوگ اس کو ہلکے میں لے لیں گے۔ تو دونوں کاموں کا الگ الگ مقام ہے۔ جب توحید کا درس دینا ہو، جب شرک سے کراہت پیدا کرنی ہو تو ہم کو تفصیل بیان نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ احادیث میں تفصیل نہیں بیان کی گئی۔ جب کسی متعین شخص پر، کسی مخصوص آدمی پر حکم لگانا ہو کہ یہ اسلام میں داخل ہے یا اسلام سے خارج ہے، اس سے یہ غلطی ہوئی تو یہ غلطی کس درجے کی ہے، تو اسی وقت ہم اس تفصیل میں جائیں گے، ورنہ پھر لوگ اس کو شریعت کی نظر میں یہ جو سنگینی تھی معاملے کی، اس کو ہلکے میں لے لیں گے۔ الحمدللہ شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان شیخ محترم نے کئی اعتبارات سے فروق بیان کیے۔ دو باتیں اس میں عقیدے کے اہل علم نے مزید بیان کی۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شرک اکبر کا مرتکب ہو تو اس کی جان اور اس کا مال اسلامی حکومت میں مباح ہو جاتا ہے، جبکہ شرک اصغر کی وجہ سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری تمیز کرنے والی بات یہ ہے کہ شرک اکبر کی وجہ سے موالات یعنی دلی محبت اور جگری دوستی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ شرک اصغر کی وجہ سے ایسا معاملہ نہیں ہوتا۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بھائی ان باتوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اپنی جو تشویش ہے اس کو دور کریں گے کہ کس وقت ہم کو
کون سی روایتیں پیش کرنی چاہیے اور کیسا انداز اختیار کرنا چاہیے. چلیے ابھی توحید بھائی آپ بتائیے ابھی. ہاں آپ جو بولنا چاہتے بولیے. توحید بھائی انمیوٹ کریں ابھی. کیا آپ موجود ہیں؟ ٹھیک ہے جب ریڈی ہوں تب بتائیں مجھے. امید کرتا ہوں کہ ہمارے بھائی کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اور بات ان کے لیے واضح ہوئی ہوگی. جی شیخ حسین صاحب سے تھوڑا سا ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے جو یہ ایک اصول بیان کیا کہ شریعت نے جہاں کسی عمل کے بارے میں وعید سناتے ہوئے اس سے تنبیہ کرتے ہوئے کفر یا شرک کی تعبیر اختیار کی ہے تو اسے ویسے ہی بیان کرنا چاہیے. یہ تربیتی اعتبار سے اور تعلیمی اعتبار سے یقیناً بہت اہم پہلو ہے اور ضروری بھی. مجھے سلف میں یاد پڑتا ہے یحییٰ ابن معین تو اس سلسلے میں بڑے سخت تھے رحمہ اللہ, بڑے سخت تھے کہ بھائی جیسے اللہ کے رسول نے کہا کہ جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا تو آپ اس میں یہ بیان مت کیجیے کہ وہ کفر اصغر ہے. یہ ہے اللہ کے رسول نے جیسے کہا ویسے ہی بیان کیجیے. بالکل میں نے بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن ابھی جیسے کچھ دیر پہلے شیخ حسین حفظہ اللہ اس میں اس سوال کے وقت موجود تھے یا نہیں, کریکٹ تھے یا نہیں, ایک کسی صاحب نے ابھی سوال کیا تھا نا کہ اگر کوئی تعویذ کنڈا بیچتا ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے. ابھی شیخ نے جیسے کہا کہ حکم لگانے والی بات, ہمارے ساتھ کئی معاملات ہوتے ہیں, کئی معاملات ہوتے ہیں. ابھی آپ ہی نے آخر میں ایک فرق کرنے والی چیز بتائی کہ بھئی موالات اور موالات کا یعنی دوستی اور دشمنی کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں توحید کا ایک اہم پہلو ہے, رأس الامر ہے. تو اب ایک آدمی اگر شرک اکبر کر رہا ہے تو اس سے موالات نہیں کی جائے گی اور شرک اصغر والے سے اس درجہ محبت کی جائے گی جتنا اس کے اندر ایمان ہے. یہ اصول ہے. ہاں کیونکہ شرک اکبر کے تعلق سے ہم نے ایک اصول بتایا اکبر اور اصغر میں فرق کر دیا کہ اکبر والا اسلام سے خارج ہو گیا تو اب وہیں سے موالات وغیرہ والا معاملہ بھی پیدا ہو گیا. تو جب ایک عام آدمی کو پتہ ہی نہیں رہے گا کہ اکبر اور اصغر میں سے کس کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرنی ہے تو وہ یہ معاملات کیسے کر پائے گا. اس لیے کہیں کہیں معاملات میں بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاکاری کے بارے میں شرک اصغر کہا. اب شیخ کا جو یہ احتمال والی بات ہے وہ واقعی قابل غور ہے کہ اگر شرک اصغر کہا دیا جائے تو کچھ لوگ تساموں کا مداہنت کا شکار ہو سکتے ہیں کہ ارے اس میں تو ہلکا پن ہے. لیکن میں نے کہا کہ شرک تو شرک ہے, اس کے باوجود میں نے ابھی جو فرق کرتے بتایا کہ شرک اصغر اگرچہ اکبر سے کم درجے کا ہے لیکن دیگر تمام کبیرہ گناہوں سے کبیرہ ہے, اکبر ہے, بڑا ہے. اور دوسرا ایک پہلو اس میں یہ علماء نے بیان کیا اس سے خوف کھانے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ ایک تو دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی بڑا ہے اور دوم یہ کہ شرک اصغر کرنے والا شخص اس بات کے خطرے میں ہوتا ہے کہ وہ شرک اکبر میں چلا جائے اور اکثر چلے جاتے ہیں. اکثر وہ لوگ جو شرک اصغر کے خوگر ہو جاتے ہیں اس میں پڑ جاتے ہیں, اصلاح نہیں ہوتی تو بہت سارے لوگ شرک اصغر سے شرک اکبر تک پہنچ جاتے ہیں. تو مذمت کا یہ پہلو ضرور ہے لیکن میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ کبھی کبھی یہ شیخ کے اوپر صرف اتنی تعلیق مخالفت نہیں ہے, ایک ضرورت کی طرف توجہ ہے کہ کبھی کبھی عام معاملات میں بھی ہمیں اس فرق کو جاننے کی ضرورت پیش آتی ہے. ابھی جیسے کہا کہ بھائی اسلامی مملکت میں وہ بہت دم ہو جائے گا, یہ کون کرے گا؟ یہ تو خیر حاکم کرے گا, قاضی کرے گا. اب ہمارے یہاں آج کل کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو چلتے پھرتے لوگوں پر فتویٰ دے کے کہتے ہیں کہ یہ اس کی جان سے مارا جا سکتا ہے, جو بالکل غلط معاملہ ہے اور وہ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں. تو ان کو بچانے کے لیے ہمیں عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ بھائی ہر جگہ جہاں شرک اور کفر کا لفظ آ گیا وہاں ہم گردن مارنے والا فتویٰ نہیں دیں گے. اس کی بھی اس کا شرعی ضابطہ ہے, اصول ہے. پھر مزید یہ کہ شرک اور کفر کے درجات ہیں. ابھی ہم ایک تحریکی نوجوانوں کو سمجھا نہیں پا رہے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ کے استدلال سے سید قطب اور ان کے موافقین نے سارے عالم اسلام کو کافر قرار دے دیا, جاہلیت والا. تو اب ان کو سمجھایا جائے کہ وہاں معنی کیا ہے, تفریق کیا ہے. کفر اصغر اکبر وہاں سے جانا پڑتا ہے کہ شیخ حسین صاحب سے میں عرض کروں کہ کبھی کبھی اس کی ضرورت پیش آتی ہے. جی بارک اللہ فیک. الحمدللہ. اچھا یہ توحید بھائی پھر سے جوائن ہو گئے تھے. توحید بھائی آپ کیا جواب پورا سن لیے؟ جی سنا میں نے, بہت طویل بھی ہو گیا. میں صرف مختصر یہی جاننا چاہ رہا تھا کہ مان لیجئے ایک شخص جو ہے قرآن کریم کی آیت یا کچھ ایسی دعا
جس کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ رسول اللہ سے ثابت ہے اور وہ اس کو پہنتا ہے یا سرانے میں رکھتا ہے، کسی طریقے سے بھی استعمال میں لا رہا ہے، آپ اسے شرک اکبر کے قبیل سے سمجھیں گے یا شرک اصغر؟ مطلب یہ تو ایک چیز ہے کہ آدمی جو ہے کسی کو سمجھانے کے لیے، وعد و وعید کے لیے وہ کہنا، وہ جو شیخ فرما رہے تھے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، کہ میں کہتا ہوں کسی پر آپ مشرک ہونے کا حکم لگا رہے ہیں، تو اگر آپ اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے شرک خفی کیا تو اس کی وضاحت کیجئے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس نے شرک جلی کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے، تو اس کی بھی تھوڑی وضاحت کیجئے کہ اس نے، جیسے آپ یہ کہیں مثال کے طور پر آپ یہ جیسے کہنے لگ جائے کہ اس نے دعا کا سہارا لیا، اللہ کا سہارا نہیں لیا، تو اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا لہذا وہ مشرک ہوا، ایک یہ سمجھ ہو سکتی ہے کسی کی۔ اور ایک دوسری جو حضرت نے تفصیل سے بتائی ہے کہ اس میں جو ہے تھوڑا بہت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عقیدہ ہٹ کر کے دوسری غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، جیسے شرک خفی کی تفصیل کی انہوں نے، تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ وہ شرک اصغر ہے یا پھر جو ہے شرک اکبر ہے وہ؟ اچھا، جو مجھے تو میں سمجھ جاننے کے لیے بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے شاید ایک منٹ ایڈمن ذرا توحید بھائی کی مائک جی توحید بھائی، توحید میں صاحب جو سمجھتا ہوں باتیں آپ کر رہے ہیں دیوبندی بیک گراؤنڈ سے ہیں، آپ دیوبندی بیک گراؤنڈ سے ہیں، ذرا کنفرم جیسے سمجھنے کے لیے تاکہ جواب اس مطابق۔ یہی تو غلط فہمی ہے، آپ جب کہہ رہے ہیں کہ اللہ رسول کی بات ہوگی، ہم کیا دیوبندی ہو یا اہل حدیث ہو کچھ بھی ہو، ابھی ہم اس پہ بھی بات کرتے تھوڑی سی آپ سے، اگر آپ کو موقع دیں مجھے۔ آپ نہیں ہے تو وہی بول دیجیے، میں خالی زید صاحب ابھی ان کا جو سوال تھا اس پر گفتگو ہو جائے، جو ابھی انہوں نے باتیں کہی ہیں، پہلے باتیں کہی ہیں وہ کیا ہیں، وہ ایک دوسری بات ہے۔ میری تو سمجھ کے باہر ہے کہ جو شیخ حسین صاحب نے وضاحت کی اور میں نے جو بیان کیا، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تفصیل ہو گئی، جبکہ میرے اعتبار سے وہ مختصراً میں نے بیان کیا ہے، اور اس مختصر سی تفصیل کے بعد انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا جواب اس میں آ چکا ہے کہ ایک ہوتا ہے عقیدے کے ساتھ اللہ کا حق کسی کو دینا، کسی کے بارے میں اللہ کے جیسا ماننا، وہ شرک اکبر ہوگا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نصوص سے واضح ہے اور یہ اہل علم نے نصوص سے ثابت کیا ہے، اور خود حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ کس کو شرک اصغر کہا، کس کو شرک اکبر کہا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کسی کو صرف زبان میں کہہ دیا، بات میں کہہ دیا، اور اس کو جو ہے عقیدے میں نہیں لایا۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ شروعات جو انہوں نے کی تھی کہ ایک آدمی قرآن پر عقیدہ رکھتا ہے، تکیے پہ رکھتا ہے، فلاں جگہ رکھتا ہے، ڈیما جگہ رکھتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے توحید صاحب، یہ بتائیے کہ قرآن اللہ نے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے جو حقوق اور جو تفصیلات بیان کی ہیں، تو اس میں کچھ کمی چھوڑی تھی کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آئے تو آپ بھی اختیار کر لیں؟ قرآن حدیث کا استعمال یا اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کا، اپنی مشکلات کو حل کرنے کا شرعی طریقہ ہم اپنے طور سے سوچ کر طے کریں گے کہ ایک آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے تکیے کے نیچے رکھ لے، ایک آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ ٹانگ پہ لٹکا لے، ایک آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ آیت لکھ کے جو ہے وہ بچے کی ولادت کے وقت کمر میں باندھ کر شرمگاہ پہ لٹکا لے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس طرح کا عمل لکھا ہوا ہے اعمال قرآنی وغیرہ میں۔ تو کیا ایک آدمی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ قرآن کا استعمال کرنے لگے، قرآن اس طرح کی چیز ہے؟ ہمارا کہنا یہی ہے کہ قرآن اور قرآن سے استفادے اور اس کی تلاوت اور بطور عبادت اس کو اختیار کرنے کے سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ نے اس کو اختیار کیا ہے۔ لہٰذا ہم ایک چیز تو یہ کہ عید و شریعت کے احکامات کا تابع مانتے ہیں۔ اب دوسری بات جو ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی لوگوں کو یہ کہنا کہ ہم جو فتویٰ دے رہے ہیں کسی کو بھی شرک کہہ دینا۔ ابھی شیخ حسین صاحب نے خود کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تعلق شیئا فقد وکل الیہ، من تعلق شیئا فقد اشرک او کفر، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک و کفر۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی کہ جو تعلیق تمیمہ لٹکائے، تعویذ لٹکائے، وہ اسے شرک کیا یا کفر کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان کو بھیجا اور کہا کہ کسی بھی اونٹ کے گلے میں، کسی جانور کے گلے میں تانت اگر دیکھتے ہیں تو اس کو باقی نہ چھوڑے، قلادہ یا تانت، یعنی جو جاہلی لوگ عقیدے کے طور پر رکھتے تھے، وہ اتڑی سے بنانے ہوئے کمان کا جو دھاگا ہوتا ہے،
तीर कमान में लगाया जाता है, सारंगी में लगाया जाता है, उसी को ताप कहते हैं, अरबी में वतर कहते हैं, हदीस में वतर का लफ्ज है, ला यबकाना वतरन, यानी अल्लाह के रसूल ने कहा कि किसी को ना छोड़े। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो लोग समझ रहे हैं कि भाई ये तार लटका दें, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि जाके उसको काट दो, एक भी ऊंट को छोड़ो मत। सहाबा कराम को हम देखते हैं, हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक सहाबी एक शख्स को देखा कि धागा या ताबीज पहन रखा है, उसको काट दिया, और कुरान की आयत पढ़ी जो शिरके अकबर के बारे में है, शिरके असगर के बारे में कुरान की आयत पढ़ी, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, सूरह यूसुफ की आयत है। हज़रत हुज़ैफा एक सहाबी रसूल हैं, शिरके अकबर वाली आयत पढ़ रहे हैं, शिरके असगर का रद्द करते हुए, और उसका धागा काट डाला। हज़रत इब्न मसूद ने अपनी बीवी का धागा काट डाला। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु शिरके अकबर वाली आयत, वो ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून, ये सूरह बकरा की आयत है जो शिरके अकबर के बारे में, व मिनन नास वहीं यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा की आयत के सियाक में है। और आप उसकी तशरीह में कहते हैं कि अगर कोई कहता है कि मल्लाह बहुत अच्छा था इसलिए हम बच गए, हाँ, अगर हमारे घर में कुत्ता या बतख ना होता तो जो है चोरी हो जाती, हाँ, ये सारी चीजें अल्लाह के अलावा अंदाज बनाने में शामिल है। और शेख हुसैन वही कह रहे थे कि सहाबा कराम का ये अमल बता रहा है कि शिरके अकबर वाली आयत के जिम्न में शिरके असगर का जिक्र कर रहे हैं। और ये मैंने 2-3 मिसालें दी, हज़रत इब्न अब्बास का वो कौल और तफसीर इब्न कसीर या दूसरे तफासिर में जाके देखिए, उसमें मुतअद्दिद मिसालें दे रखी है शेख ने, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। तो क्या आप ये कहेंगे कि वो तशद्दुद है, एक आदमी की समझ में आता है, कुत्ता रख लिया और फिर कुत्ते के बारे में बोल रहा है कि इसकी वजह से हमारी वजह, इससे इसकी वजह ये था तो चोरी नहीं हुई, तो आप उसको मुशरिक बोल देंगे? माशा अल्लाह व शाअ फुलान, जिसने कहा, हज़रत इब्न अब्बास कह रहे हैं कि जो अल्लाह ने चाहा और फलां ने चाहा, जिसने ये कहा उसने शिर्क किया। हाँ, तो ये शिर्क और तौहीद वाला मामला मेरे भाई, ये कोई हल्का फुल्का नहीं है। इसको नजरअंदाज करके हम लोगों की हमदर्दी और उसमें हम लोगों को जहन्नम के रास्ते पे जाने दे रहे हैं, इसका मतलब ये है अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबा में से किसी ने इस सिलसिले में कोई नरमी नहीं बरती। और ये लोगों के साथ भलाई है कि हम उन्हें शिर्क से बचा रहे हैं, मतलब उनको जहन्नम से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शिर्क से बचाने मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस चीज में शरीयत ने कोई मुदाहनत नरमी नहीं बरती, साफ साफ बिल्कुल वाज़े अंदाज में कहा है कि ये शिर्क है और इससे बचना चाहिए, हमारा काम है, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के मुकल्लफ है हम लोग। और इसी मुदाहनत और नरमी का आज ये नतीजा है कि बहुत सारी शिरकियात खुराफात आज हमारे यहाँ चल रही हैं और लोग उस पर खामोश हैं, लिहाजा लोग उसे दीन का हिस्सा समझते हैं। बारकल्लाह फी, बहुत जबरदस्त, बारकल्लाह फी। तौहीद भाई, आपका क्या ख्याल है? बात वाज़ेह है आपके लिए? अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए, इनका शायद नेटवर्क इशू है तो पता नहीं कितनी बातें सुनते हैं हमारी, अल्लाह खैर करे। उम्मीद करता हूं कि वो गौर करेंगे इंशाल्लाह। जो बातें और दलाइल, इतने मजबूत दलाइल, इतने वाज़े दलाइल, इतने क्लियर दलाइल, इसके बाद क्या गुंजाइश बचती है कि कोई बोले हाँ ये रास्ता है वो रास्ता है? हाँ, उम्मीद करता हूं कि वो जहन ओपन करके जरूर गौर करेंगे इंशाल्लाह। चलिए अगले भाई से को लेते हैं।